بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوگی سے مقابلہ۔ رائے بتھورانے نے اجمیر کے عوام کی اکثریت کو اسلام قبول کرتے دیکھا تو اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جادو کے اثر سے نیچا دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اپنے عہد کے مشہور جوگی اجے پال کو پیغام بھیجا جس نے جواب میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو نکالنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لے گا۔ چنانچہ اجے پال جوگی مرگ چھالا پر بیٹھ کر اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ بالغوں کی اکثریت تعداد اس کے ساتھ تھی۔ وہ اس شان و شوکت سے اجمیر میں داخل ہوا کہ اس کے کئی ہزار چیلے جادو کے شیروں پر سوار تھے۔ جادو کے سانپ ان کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہتے تھے۔ وہ آگ برساتے اور شور مچاتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے ڈیرے کی طرف چلے آ رہے تھے۔ اجے پال جوگی نے آتے ہی حضرت کے ڈیرے پر آگ پھینکی، پھر سارے سانپ اور اژدہے ان کی طرف چھوڑ دیے۔ اہل اجمیر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک جادو کا بوریا نشین سے مقابلہ تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت غریب نواز کی جانب بڑھنے والے تمام اژدہے اور سانپ مر چکے تھے۔ آگ سرد پڑ چکی تھی۔ انواع و اقسام کے جادو جب ناکام ہو گئے تو اجے پال نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے بارگاہ الہی سے کیا منصب پایا ہے اور کس مقام تک آپ کی رسائی ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر کوئی جادوگری میں کوئی آخری مرتبہ تیرے پاس ہے تو استعمال میں لا۔ اس کے بعد اجے پال اپنے جادو کے زور سے ہوا میں اڑنے لگا اور جب نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو خواجہ غریب نواز نے اپنی نالین کی طرف اشارہ کیا کہ اجے پال کو حاضر کرو۔ آپ کی نالین فوراً ہوا ہو گئی اور جوگی کے سر پر پڑنے لگی۔ اتنے میں وہ زمین پر آ گرا۔ اجمیر کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور حضرت غریب نواز مراقبہ میں تھے۔ اجے پال جوگی زمین پر آ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو ہاتھ جوڑ کر غریب نواز کے سامنے غلام کی طرح عاجزی و انکساری سے کھڑا ہو کر معافی مانگنے لگا اور حضرت کے روبرو مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے خضر بیابانی کا خطاب دیا اور اس کے لیے حیات ابدی کی دعا فرمائی۔ یہ قبول ہو گئی۔ چنانچہ سننے میں آتا ہے کہ خضر بیابانی ابھی تک زندہ ہیں اور اجمیر جانے والے بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔